نہ میرے اللہ کو سمجھا، نہ اللہ اکبر کو سمجھا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھا، نہ حی علی الصلاۃ کو سن کر کان پہ جوڑیں گی، نہ حی علی الفلاح کو سن کر طبیعت میں مستی آئی، نہ اللہ اکبر کی صدا پر کو وہ ہلا، نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اکھڑا، تو میرے اللہ کی قسم اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا گرا دو، وہ اماں تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا، وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے، تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، بس ایک بول، تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت۔ تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں، کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری، اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ۔ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ روزے میں گنجائش بھی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں۔ کوئی عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ دیکھو لوگوں، میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا۔ کہنے لگے میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ۔ تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی، تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکی۔ پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے،
Likey. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے، نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو۔ یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے، مارے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ اور کبوتر کو بھی پتہ ہے میرے دو چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، اس نے چونچ میں پانی بھر ایسے اوپر ڈالا۔ اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی، سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتہ ہے ایک قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے۔ گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ کبوتر Likey. سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں۔ Likey.